اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے دو چیزوں کا حکم فرمایا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، اور حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کا حق۔ بندوں کے حق کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ کوئی بندہ اگر تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنا، یہ بھی جو ہے حقوق العباد کے اندر کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی آدمی قرض دار ہے، اس کے قرضوں کی ادائیگی کے جو ہے شکلیں صورتیں پیدا کرنا، یہ بھی حقوق العباد کے اندر کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، دیکھو یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اگر اس کے سامنے سے کوئی سانپ یا بچھو چلے جائے، اب کوئی بندہ وہ نمازی کے بغل میں اگر کوئی بندہ سو رہا ہے، کوئی بندہ سو رہا ہے بغل میں، اب جو نماز پڑھنے والا آدمی نماز میں سانپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر جو ہے اس نے بچھو کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، تکلیف دینے والی چیز وہاں سے جا رہی ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ بھئی وہ جا کر اسے کاٹ سکتی ہے، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہاں اس بندے کو نماز توڑ کر اس تکلیف دینے والی چیز کو مارنے کی اجازت ہے، یہاں اسے گناہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نابینا بندہ اس کے سامنے سے آیا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ بھئی نابینا بندہ میرے سامنے سے آیا ہے، اب ان قریب ہے کہ وہ سامنے گڑھے میں گر سکتا ہے، نیچے گرے گا تو اسے زخم زیادہ لگے گا، اور نیچے گرے گا تو تکلیف ہوگی، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہاں اس کو نماز توڑ کر اس بندے کو، اس نابینا بندے کو، وہ تکلیف جس بندے کو ہونے والی ہے اس بندے کو تکلیف کو دور کرنا، نماز توڑ کر اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسے ثواب ملے گا اسے وہاں پر۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے پاس کسی نے آ کر کہا، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف میں تھے، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت میں بڑا تکلیف میں ہوں، بڑا پریشان ہوں، تو انہوں نے تکلیف میں اس بندے کو دیکھا تو مسجد سے باہر اعتکاف توڑ کر باہر نکل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، عبادت میں ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، آپ کس طرح باہر جا سکتے ہیں؟ تو اس صحابی رسول نے فرمایا وہ تو اللہ کا حق ہے، یہ تو بندوں کا بھی حق ہے، اور بندوں کے حق کے اندر ہم توڑ کر اعتکاف جا سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نفلی اعتکاف میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو تو جیسا کہ وہ صحابی بھی نفلی اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بندہ تکلیف میں آیا تو اعتکاف توڑ کر جا کر اسے تکلیف کو دور کیے، پھر مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ نفلی اعتکاف کے اندر کوئی مخصوص جو ہے دن نہیں ہوتا، اس میں تو اس کو وقت لینے بھی آج کل کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حقوق العباد کا جہاں تک کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ہمیں وضاحت فرمایا، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں اگر کوئی بندہ جنگ میں ہو، جہاد میں ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی حقوق العباد کے مسئلے میں بتایا کہ وہاں بھی لوگوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، بیمار پڑا ہوا، زخمی کھا کر نیچے پڑا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پانی پلاؤ، یہ حقوق میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے، اس کو مار کر نیچے گر گیا ہے، زخم کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور وہ پانی مانگ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں بھی پانی پلاؤ، یہ بھی حقوق العباد میں ثواب کا کام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ہر چیز وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان فرمایا۔